السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو آپ اخبار کی یہ کٹنگ دیکھ لیجئے۔ جمعیت علماء ہند کے یہ لوگ سماجوادی پارٹی کے امیدوار جے چوبے کی حمایت میں ووٹنگ کی اپیل کر رہے ہیں، وہ بھی بلا شرط۔ کس چوبے کے لیے ووٹ کی اپیل کر رہے تھے یہ میں آگے بتاؤں گا۔ فی الحال یہ جان لیجئے کہ یہی علماء کرام بتاتے ہیں کہ عالم دین دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک علماء کرام کی وہ نیک جماعت جو ہر حال میں امت کی سلامتی اور ترقی چاہتے ہیں، جبکہ دوسرا گروپ مسلم مسائل کے نام پر غیروں کی دلالی کو ہی اپنا مقصد حیات سمجھتا ہے۔ علماء کے اسی گروپ کو علماء سو کہا جاتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں علماء کرام کو بے وجہ نشانہ بنا رہا ہوں، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ٹارگٹ میں نہیں بلکہ یہ علماء کرام کر رہے ہیں جو مسلمانوں کو ان کے اصلی مسائل سے آگاہ کرنے کے بجائے گمراہ کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ اگر یقین نہیں ہے تو آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے، شاید آپ کی آنکھیں کھل جائیں۔ ایک اور اللہ کے واسطے محنت کر کے اپنے بھائیوں کو، بزرگوں کو، مہیلاؤں کو، سب کو سمجھا کر کے آپ کو اس پر اللہ عز دے گا سائیکل والی سائیکل محنت سے پورا تک یار 80-85%، 90% انشاءاللہ سائیکل کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھا۔ ویڈیو میں کی جا رہی بات سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ خلیل آباد اسمبلی حلقے کا معاملہ ہے، جہاں یہ جناب جے چوبے جیسے مسلم دشمن شخص کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ پورے اتر پردیش میں ان کو سماجوادی کی حمایت کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ خلیل آباد میں، جہاں سے پیس پارٹی کے قومی صدر ڈاکٹر ایوب صاحب چناؤ لڑ رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ سماجوادی پارٹی کو جتانے آئے تھے یا ڈاکٹر ایوب صاحب کو ہرانے؟ یہ لوگ کیا کرنے آئے تھے اس پر ہم بات بعد میں کریں گے۔ پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ جس جے چوبے کی حمایت میں یہ وفد خلیل آباد آیا تھا وہ کون ہیں۔ جے چوبے کے بارے میں صرف اتنا جان لینا کافی ہوگا کہ یہ مہاشے اس الیکشن تک بی جے پی سے خلیل آباد اسمبلی سیٹ پر سٹنگ ودھائک ہیں۔ اگر اتنا کافی نہیں ہے تو اتنا اور بتا دوں کہ یہ وہی جے چوبے ہیں جنہوں نے CAA کی حمایت میں جلوس نکالا تھا اور چائی کلا گاؤں کے مدرسے کو منہدم کروایا۔ اس کے علاوہ قبرستان کے تعلق سے بھی ان کے خلاف الزامات ہیں۔ اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ جے چوبے کی حمایت کرنے والے یہ لوگ مسلمانوں کے دوست ہیں یا دشمن۔ آپ کو یہ جان کر اور بھی حیرت ہوگی کہ یہ محض چند لوگ نہیں ہیں جو ضمیر فروشی کی حدیں پار کر کے جزائے خیر بانٹ رہے ہیں اور اللہ کا واسطہ دے کر جے چوبے کی حمایت میں ووٹ مانگ رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق خلیل آباد میں پولنگ کے ٹھیک ایک دن پہلے رات میں متعدد لوگ داڑھی، کرتا اور ٹوپی میں ملی قیادت کی مخالفت کرتے ہوئے دکھائی دیے اور جے چوبے کی حمایت کی اپیل کر رہے تھے۔ یہاں ایک بات میرے سمجھ میں یہ نہیں آتی ہے کہ ان لوگوں کو ملی قیادت ڈاکٹر ایوب اور اویسی صاحب سے تکلیف کس بات کی ہے؟ آخر ملی قیادتوں سے انہیں کس بات کا خطرہ لاحق ہے؟ سپا، بسپا اور کانگریس کی حکومتوں سے مسلمانوں کا کون سا بھلا ہو گیا جس کی خاطر یہ علماء ملی قیادتوں کے بجائے ان نام نہاد سیکولر پارٹیوں کی حمایت کو مذہبی فریضہ بتاتے ہیں؟ ذاتی طور پر مجھے ان علماء کی حمایت یا عدم حمایت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن جس طرح یہ علماء کرام مسلمانوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہے، جس کے نتائج پوری ملت اسلامیہ ہند کو بھگتنی پڑے گی اور مسلمان بھگت بھی رہے ہیں۔ میں ان علماء کرام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان نام نہاد سیکولر پارٹیوں کو کامیاب کر کے جب 70 سالوں سے کچھ نہیں ہوا تو اب کیا نیا ہو جائے گا؟ آخر آزمائے ہوئے لوگوں کو بار بار آزمانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میرا ماننا ہے کہ یہ لوگ خلیل آباد سماجوادی پارٹی کو جتانے کم اور ڈاکٹر ایوب صاحب کو ہرانے زیادہ آئے تھے۔ اس کے باوجود اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں غلط ہوں تو پوچھئے ان علماء سے کہ یہ لوگ خود میدان میں نکل کر اپنے لیے ووٹ کیوں نہیں مانگتے، کیوں یہ کسی اور کی جی حضوری کرتے ہیں، اور ان کے اس جی حضوری کی مجبوری کیا ہو سکتی ہے؟ جہاں تک رہی بات حمایت کی تو جو جس کو چاہے اسے سپورٹ کرے، یہ ان کی اپنی مرضی،
لیکن چوروں کی طرح رات کے اندھیرے میں ووٹوں کی نقب زنی کرنا یہ کون سی سیاسی حکمت عملی ہو سکتی ہے، وہ بھی غیروں کے لیے؟ الیکشن میں حصہ لینا یا کسی پارٹی کو سپورٹ کرنا جیسے ہر ہندوستانی کا حق ہے، ٹھیک اسی طرح ان علماء کرام کا بھی اپنا آئینی حق ہے۔ یہ جسے چاہیں حمایت کریں، انہیں کون روکتا ہے؟ لیکن مسلم پولیٹیکل امپاورمنٹ کے لیے جدوجہد کرنے والی کسی مسلم قیادت کے خلاف ہی پروپیگنڈا کیوں؟ پورا اتر پردیش چھوڑ کر صرف خلیل آباد ہی کیوں؟ ڈاکٹر ایوب اور اویسی صاحب کے معافی مانگ لینے کے بعد بھی علماء کرام کی ملی قیادت کی مخالفت یہ بتاتی ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہیں علماء سو کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ لوگ مسلم لیڈرشپ کے پیٹھ میں خنجر گھونپنے میں کتنے کامیاب ہوئے یہ 10 مارچ کو صاف ہو جائے گا۔ فی الحال اس ویڈیو کے ذریعہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسلم عوام کو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنے کی سخت ضرورت ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کر لیجئے اور فیس بک پیج کو بھی لائک کر کے ہماری اس سیاسی بیداری مہم کا حصہ بنیں۔ شکریہ۔